أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کی فضیلت، قربانی کی فضیلت اور عید الاضحیٰ میں قربانی کا مقصد آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا جائے گا جو اصل سنت بنا اور رہتی دنیا تک قربانی کا طریقہ کار بنا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویسے تو پوری کی پوری مکمل زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امتحان آتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں اپنے آنکھوں کو کھولا تھا، وہ گھر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا اور کسی خاص الخاص اللہ کے نبی کا نہیں تھا، بلکہ ایک وہ بت فروش اور بت گر کا تھا۔ بت بنانے والے اور بت کو بیچنے والا وہ انسان تھا جس کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اب یہ بات الگ ہے، یہ مضمون الگ ہے کہ وہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے یا پھر چچا، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں اپنی آنکھ کو کھولا تھا وہ گھر بت بنانے والوں اور بت کی عبادت کرنے والوں کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی چھوٹی سی زندگی ہی میں آپ کے امتحانات شروع کر دیے۔ الگ الگ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرتے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا، کبھی کہا کہ یہ ستارے، لوگوں نے کہا کہ یہ ستارے معبود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، چونکہ صبح ہوتے ہی صبح کی روشنی ان پر غالب آ جاتی ہے اور ستاروں کی روشنی اور چمک دمک سب ختم ہو جاتی ہے، تو یہ مغلوب ہونے والا کبھی کوئی خدا ہو سکتا ہے، کوئی اس پر غالب آ جائے، کبھی ایسا بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے۔ خدا کبھی بھی کسی پر مغلوب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ غالب آتا ہے، تو یہ ستارے کبھی کسی کے معبود نہیں ہو سکتے۔ آپ نے توحید کا ایک سبق دیا۔ دوسرے دن لوگوں نے کہا کہ یہ چاند، ہم چاند کی پوجا کرتے ہیں، یہ خوبصورت بھی ہے، گول بھی ہے اور روشن والا ہے، روشن کر دینے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جیسے ہی صبح ہوتے ہوتے وہ ختم ہو گیا اور غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے جس پر صبح کی روشنی غالب آ جائے اور وہ مغلوب ہو جائے، ماند پڑ جائے، ختم ہو جائے؟ کوئی ایسا خدا نہیں ہو سکتا۔ میں تو اس خدا کی وحدانیت کی پوجا کروں گا، اس خدا کی عبادت کروں گا جو ستاروں کو بھی بنانے والا ہو، جو چاند کو بھی بنانے والا ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا ماننے والے نہیں ہیں، بڑی چیز اس کو بتاؤ۔ پھر تیسرے دن لوگوں نے کہا کہ یہ سورج ہے جو ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، اس کے آتے ہی لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، اپنی زندگیوں کے لیے کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو اس سورج کو، یہ سب کا معبود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی منع کر دیا، لوگوں نے ان پر لعن طعن کی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی میرا معبود نہیں ہو سکتا، نہ چاند میرا معبود، نہ سورج میرا معبود، نہ ہی ستارے میرا معبود، نہ یہ زمین میری معبود، نہ یہ آسمان میرا معبود، نہ ہی دنیا کی کوئی اور چیز میرا معبود۔ میرا معبود تو وہ ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں ایک رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں ایسے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور یکسوئی کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پروان چڑھے،
بڑے ہوئے، نکاح ہوا، پھر آپ کے باپ نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا کہ اگر تو میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور تو نے ساری کی سارے یہ معبودوں کو توڑ دیا ہے۔ پھر وہ واقعہ بھی ہوا، آگ میں ان کو ڈالا گیا۔ وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ کے بتوں کو توڑنے کی وجہ سے جس آگ میں ڈالا گیا کہ کئی ہزار میل اوپر سے بھی، کئی ہزار فٹ اوپر سے بھی کوئی اگر پرندہ گزرتا تو وہ جل کے خاکستر اور کباب بن جاتا تھا، ایسی آگ میں آپ کو ڈالا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈا اور سلامتی والا اس آگ کو بنا دیا۔ آپ وہاں سے بھی آسانی سے نکل گئے۔ آپ ماننے والے نہیں تھے کہ ان مشرکوں میں سے میں کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے لیا اور آپ دوسری طرف چلے۔ جب مصر پہنچے، وہاں کا فرعون، وہاں کا نمرود جو ہر نئی عورت کو آتے ہوئے دیکھتا تو اپنے لیے ایک اپنے گھر میں، اپنے روم میں ایک رات کے لیے اس کو روکتا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بڑی خوبصورت بھی تھی اور نیک صالح بھی تھی۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ ایک نئی عورت آئی ہے، ان کو بلایا، لیکن جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتا، سل ہو جاتا، وہ سوکھ جاتا، پھر وہ معافی چاہتا، پھر دوسری مرتبہ بڑھایا۔ یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ سارے امتحانات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہتے تھے اللہ سے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ 94 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعے کے ضمن میں، اس واقعے کی وجہ سے نمرود نے اپنی بیٹی کو، ہاجرہ علیہ السلام کو، جو شاہی جو ہے نا پرنسس تھی اور جو ملکہ تھی اس محل کی، اپنی بیٹی کو سارہ علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے نکاح پر رضامندی ظاہر کی اور نکاح کرنے کو کہا کہ مجھے تو اولاد نہیں ہوتی، آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ نکاح کے بعد 94 سال کی عمر میں آپ کو اولاد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پھر ایک امتحان آیا کہ ابراہیم انہیں لق و دق میدانوں میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے چلے لق و دق میدان میں چھوڑنے کے لیے۔ تو کہاں آپ کا چلتا ہوا سفر 2-3 مہینے کے بعد جب آپ پہنچے، کالی کالی وادیاں ہیں، کالے پہاڑ ہے اور ایک پتا نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی بھریالی نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، بالکل سوکھا ہوا ایک پہاڑوں کا ایک وادی ہے۔ 3 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ آئی، حکم ہوا کہ یہیں پر چھوڑ دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگے۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، کدئی تک آپ آئی، 3 میل تک دور، جواب آپ کو نہیں ملا کہ آپ کس وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن پھر آخر میں جواب ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کو یہاں پر چھوڑ کر جاؤں۔ اس وقت حضرت حاجر علیہ السلام نے کہا کہ اذن لن یضیعنا اللہ، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ وہاں کوئی ہریالی بھریالی ہے کہ رات کا وقت ہو تو چھت کے نیچے سایہ لے لیا جائے، دن کا وقت ہو، دھوپ ہو تو کسی جھاڑ کا سہارا لے لیا جائے کہ بھوک لگے تو کچھ چبا کے زندگی گزار لے، پیاس لگے تو پانی پی لے۔ کوئی چیز وہاں پر بظاہر طور پہ نہیں تھی، بس توکل علی اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ جب اولاد ہوئی، وہ بچہ تھا، اس کی وجہ سے پانی نکلا اور پھر وہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونا تھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ جب وہ بچہ 13 سے 14 سال کی عمر کو پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اور حکم آیا۔ یہ آیا کہ لے جاؤ بچے کو ذبح کر دو میری راہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت کے درمیان بچہ، کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں ملا تھا، بڑھاپے کی عمر میں بچہ ہونا یہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت تھی۔ اس کی قدردانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچے کو، ایسے لخت جگر کو، ایسے نور نظر کو مینا کی کالی پہاڑیوں اور وادیوں میں لے گئے اور وہاں پر لے جانے لگے تو شیطان پھر بھٹکانے لگا کہ یہ حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس آیا کہ بچے کو کہاں لے کر گئے چچا، کہاں لے کر گئے تمہارے شوہر؟ حاجر علیہ السلام نے کہا کہ بس دعوت تھی، مہمان سے ملانے لے گئے۔ نہیں، مہمان سے ملانے نے ذبح کرنے لے گئے ہیں کہ کوئی بچہ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے، وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے انہیں دیا ہے، تو ہاں مجبوری تو یہی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے تو میری کوہ میں اور میری گود میں تو ایک بچہ ہے، ایسے اسماعیل علیہ السلام کے جیسے ایسے 1000 بچے ہوتے تو میں انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سبق ہے یہاں پر،
عورتوں کے لیے سبق ہے، مردوں کے لیے بھی سبق ہے۔ اللہ کے حکم پر بیٹے کی قربانی، یہاں پر اللہ کے حکم پر بیٹے کی قربانی، دونوں تیار ہے۔ بچے کے پاس گیا شیطان اور آپ نے کنکریوں کو مار کر حضرت حاجر علیہ السلام نے انہیں اسے دور کر دیا، تو وہ کنکریاں آج بھی مارنا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا۔ آپ نے دوسری جگہ بیٹے کو سمجھایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ دعوت میں لے جا رہے ہیں دوست کے پاس۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں ابھی ذبح کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ کوئی اپنے بچے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ کسی باپ کو ایسا تم نے دیکھا ہے؟ تو کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن آپ کی جانب سے بھی یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ نے بھی کنکری مار کر اس کو بھگایا۔ یہ دوسرا رمی جمرات ہے۔ پھر تیسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا۔ اس نے کہا کہ کیوں ایک خواب کی وجہ سے تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے اپنے پاس سے بھگایا کہ یہ تو ایک میرا بیٹا ہے، ایسے ہزاروں بیٹے ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ آپ نے کنکری مار کر بھگایا۔ یہ رمی جمرات جو 3 جگہ پر ہم پتھر مارتے ہیں، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ نے مینا کی وادیوں میں لے جا کر بچے کو لٹایا۔ وہ بچہ بھی کیا تھا؟ 2 باتیں بتائی کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور مجھے الٹا لٹانا۔ اپنی آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھنا کہ جب آپ کاٹیں گے اور میں تڑپوں گا، میرا خون دیکھ کر کہیں آپ کی شفقت جوش نہ مارنے لگے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکے۔ اور ابا جان مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہ سیدھا لٹانے کی وجہ سے بھی کہیں میری تکلیف کو دیکھ کر آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکے۔ اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا کہ میں تڑپ بھی نہ سکوں، میری جان جلدی سے نکل جائے۔ یہ بیٹے نے آپ کو جو ہے نا 2 باتیں بتائی۔ پھر باپ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دیکھ کر وہ چھری کو تیز کیا اور پھر بیٹے کی پیٹھ پر پیر رکھ کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک ہاتھ میں بال ہے بیٹے کے، گردن کو اوپر کیا، اور ایک ہاتھ میں چھری ہے بڑی تیز ترار۔ اللہ کی طرف دیکھ کر یوں فرمانے لگے کہ یا اللہ، آپ میرا یہ امتحان لینا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی محبت میرے دل میں بچے سے زیادہ بیٹھ گئی ہے؟ یا اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ہی کی محبت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ لیجئے آپ کی طرف سے جو آپ نے حکم دیا ہے، میرے بچے کو قربان کرنا ہے، میں قربان کرتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ جب چھری چلائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب پٹی کھولی تو بچہ تو کھڑا ہوا ہے سائیڈ پہ، وہاں پر ایک دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف مقصود یہ تھا کہ میں امتحان لوں۔ اس کا جو مقصد ہے اور اس امتحان کے پیچھے امت کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، اور یہ جو سنت ہمیشہ سے چلی آج تک آ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور کیا وجہ ہے، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔